نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، ہے نبی اللہ تمہیں کافی ہے جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ کس کے متعلق نازل ہوئی؟ تو تفسیر کبیر میں اس کا شان نزول لکھا ہوا ہے۔ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو امیر المومنین خلیفہ دوم سسر مصطفیٰ فاتح بیت المقدس حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی اور اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ اس حوالے سے ترمذی شریف میں اس طرح مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور غلبہ عطا کر۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام آپ نے قبول کیا تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے سے اہل آسمان نے خوشیاں منائی ہیں۔ اس طرح موجم کبیر میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا آپ نے تو ہم نے خانہ کعبہ شریف میں نماز ادا کی۔ تو آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی۔ آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، مولا علی المظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں اور اس طرح فاتح بیت المقدس بھی ہیں۔ آپ کے دور خلافت میں آدھی دنیا تک اسلام پہنچ گیا اور بہت بڑی ہستی ہیں۔ آپ کی جو قبر مبارک ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روضہ رسول میں ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر و عمر سے افضل بتائے ایسا شخص گمراہ بدین ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ روافظ بدبخت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخص ابو بکر عمر کی خلافت کا انکار کرے ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی کیونکہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے اور ان کی خلافت پر اجماع ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ روافظ ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جو اگر یہ کہے کہ مولا علی ابو بکر یا حضرت عمر سے افضل ہے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے، ایسا شخص رافضی یا شیعہ ہے۔ تو بہرحال آپ کی بہت شانیں، بہت عظمتیں، نبی کریم علیہ السلام آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے اور آپ کی قبر روضہ رسول میں ہے۔ یہ ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچائیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔